السلام علیکم ناظرین۔ فلسطین اور اسرائیل کی اصل جنگ کیا ہے؟ ناظرین آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیت المقدس 3 مذاہب کے لیے مقدس جگہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے قبلہ دوم، عیسائیوں کے لیے یسوع کی پیدائش کی جگہ اور یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی۔ ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ۔ ناظرین اصل کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو عزیز مصر کفیل مصر بنایا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تمام آل یعقوب کو مصر میں ایک مخصوص جگہ دی جائے جہاں وہ آ کر آباد ہو، رہائش پذیر ہو۔ تو یوسف علیہ السلام نے مصر میں ایک جگہ مختص کی جس میں تمام آل یعقوب کو آباد کیا گیا۔ اسی وجہ سے اس علاقے کا نام اسرائیل پڑ گیا، اسی وجہ سے اسے اسرائیل کہتے ہیں۔ ناظرین حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹا تھا یہودا، ان سے نسل چلی تو ان سے آنے والی نسل کو یہودی کہتے ہیں۔ آپ سے تقریباً 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مصر کی سرزمین تنگ کر دی، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل کو مصر کی سرزمین سے نکلنا پڑا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سی عنایات کی۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری کیے، مچھلیوں کا واقعہ جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، گائے کا ذکر جس کا واقعہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مقتول کو اس کا لوتھڑا گائے کا مارا گیا، وہ زندہ ہو گئی اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ اور ناظرین وہ گائے، اس رنگت کی گائے اسرائیل کے ہاں آج بھی مقدس مانی جاتی ہے۔ ناظرین تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا، جو نسل در نسل نبیوں کے پاس آتا رہا۔ اس صندوق میں آل موسیٰ اور آل ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ باقیات کو محفوظ کیا گیا، جس میں تورات اور من سلوہ بھی تھا۔ یہ صندوق قرآن پاک میں اس کو تابوت سکینہ کہا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب دنیا پہ تشریف لائے پیغمبر بن کر، تو داؤد علیہ السلام نے جالوت بادشاہ سے جنگ کر کے یہ تابوت سکینہ حاصل کیا اور اس کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا۔ اور پھر آپ اپنی زندگی میں یہ مکمل نہ کروا سکے تو آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے یہ مکمل کروایا، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ناظرین پھر اس کے بعد بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا۔ اور ہیکل سلیمانی گرانے کے بعد تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد سیپرس دی گریٹ وہ بادشاہ آیا اور اس نے ہیکل سلیمانی
دوبارہ تعمیر کروانا شروع کیا اور مکمل کرایا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لے آیا۔ پھر ناظرین اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی سے پیدا ہوئے، تو یہودیوں نے آپ پر بہتان لگائے، آپ کو نعوذ باللہ دجال کہا، ناجائز کہا۔ اس موقع پر دو قومیں وجود میں آئیں، ایک یہودی اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے عیسائی۔ یہودیوں نے ناظرین سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہیں۔ پھر رومی بادشاہ ٹائٹس، اس نے اسرائیل پر اتنا زبردست حملہ کیا کہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، جس کی ایک دیوار باقی رہ گئی، جسے یہودی دیوار گریہ کہتے ہیں۔ اس دیوار کے سامنے یہودی کھڑے ہو کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں کہ ہم تابوت سکینہ کی حفاظت نہ کر سکیں۔ ناظرین یہ مختصر واقعات، جس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔